إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کی تجھے چن لیا ہے وطہرہ کی اور تجھے پاک کر دیا ہے واصطفیٰ کی اور تجھے چن لیا ہے علی نساء العالمین سب جہانوں کی عورتوں پر یا مریم اے مریم اقنتی لربی کی اپنے رب کی فرمانبردار بن جا واسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی کچھ خبریں ہیں نوحیہ الیک ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ جب یلقون وہ پھینک رہے تھے اقلامہم اپنے قلم ایہم ان میں سے کون یکفل مریم مریم کی کفالت کرے وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر 2 مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اصطفیٰ کی۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تاکید کے لیے یہ لفظ لایا گیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے جو اصطفیٰ کی لایا ہے کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تو چننے کا مقصد ان کی جو ولادت کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مانی تو انہوں نے کیا ہے بچے کی تھی، نیت بھی ان کی کیا تھی لڑکے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، تو اصطفیٰ کی سے مراد ولادت ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا واصطفیٰ کی ہے اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے ہم نے آپ کا انتخاب کیا، یعنی بغیر باپ کے آپ کے بطن سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ تو یہ 2 اس کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الملائکہ سے مراد یہاں پر تمام فرشتے نہیں ہیں، یہاں پر مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سورہ مریم کے اندر جب پڑھیں گے وہاں پر موجود ہیں۔ وہ جب انسانی شکل کے اندر ان کے پاس آئے
تو انہوں نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، کیوں کہ میں نے کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا، تو میرے پاس کیا کرنے آ گئے؟ تو بہرحال کیا ہے، ادھر وضاحت موجود ہے کہ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب جبریل امین علیہ السلام نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہاں پر نبی مکرم علیہ السلام کی دو حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے بنائے ہیں جو عبادات کے اندر بہت زیادہ آگے گئے، جو مکمل یعنی عابد بنے ہیں، لیکن عورتوں میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو عابد بنی ہیں، جو کمال کے درجے کو یعنی پہنچی ہوں۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے ایک مریم علیہ السلام ان کا تذکرہ کیا، اور جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ علیہ السلام ان کا ذکر کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی یہ 5 عورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمال کو پہنچی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کی اسی حدیث کے اندر ایک دوسری فضیلت بیان فرمائی کہ جس طرح سرید ایک کھانا ہوتا تھا عرب کے ہاں، بڑا ہی یعنی ان کے ہاں ایک مقام رکھتا تھا کھانا، فرمایا کہ جس طرح عام کھانوں پر اس کی اہمیت ہے، فوقیت ہے، اسی طرح تمہاری جو ہے عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یا تو اعلیٰ نساء العالمین سے بعض نے تو اسی وقت کی جو اس زمانے کی عورتیں تھیں وہ مراد لی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم عام بھی رکھ دیں قیامت تک آنے والی، تو پھر اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے یعنی خلاصہ ذکر کیا حدیثوں کا، اس کے اندر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی عورتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ان میں سے ایک مریم علیہ السلام بھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام، ایک عزت دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جس چیز کے لیے چنا وہ نبوت کے لیے نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ لفظ استفاء اگرچہ یہ زیادہ تر استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر نبوت کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے، کس لیے؟ پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، جاؤ پیغام نبیوں تک میرا پہنچاؤ، نبی نے آگے پیغام پہنچایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کیا ہے استفاء چن لیتے ہیں، اور کچھ اس کو کیا ہے عام بھی لے جاتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ویسے ہی، جیسا کہ سورہ فاطر کے اندر صبح کے درس کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ہم نے خاص بندوں کی نشانی پڑھی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا استفینا، ہم نے ان کو چنا ہے، ہم نے ان کا انتخاب کیا جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کیا ہے انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر چننے سے مراد نبوت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا، کس لیے؟ وہ دونوں معاملات میں نے آپ کو بتا دیے، اور پھر عبادت بھی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ وطہرہ کی، اور ہم نے آپ کو بالکل پاک صاف کر دیا، یعنی کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی عیب کوئی آپ کے اوپر نہیں لگا سکتا، کوئی آپ کے اوپر الزام تراشی۔ جب سیدہ مریم کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ولادت ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان کو کہا جاؤ اپنی بستی، تو انہوں نے کہا میں جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، میرا تو کوئی خاوند بھی نہیں ہے، لوگ بات کریں گے، باتیں اڑائیں گے میرے اوپر۔ اور پھر کہا بھی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے کیا نام ہے باپ اور ماں ایسے نہیں تھے، تم نے کیا کر لیا ہے، تم کیا کر آ گئے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس وقت پھر ان کی زبان سے نہیں وہ اپنی صداقت نکلوائی، اپنی پاک دامنی عفت کا جواب نہیں دلوایا، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وطہرہ کی، یعنی ہر قسم کے آپ کے اوپر جو الزام تراشیاں جو کچھ بھی ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور صاف کر دیا۔ یا مریم، اب یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کے بعد انسان شکر کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے مطیع ہو جاؤ، اللہ اپنے رب کے لیے فرمان بردار بن جاؤ، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے لیے عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اقنتی لربک، تو بندے کو نیکی انعام ملے، اللہ کی طرف سے کوئی احسان اس کے اوپر ہو جاتا ہے، تو بندے کو
اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وسجدی، اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اگرچہ سجدے کا مقام رکوع کے بعد ہے، یہاں پر پہلے لایا گیا، ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بات میں اگر ترتیب آپ نہیں رکھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات کرنے میں اگر آپ ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اس میں کوئی نہیں۔ اب کوئی بندہ یہاں سے جی دلیل پکڑے کہ جی میں نے کیا کرنا ہے، نماز شروع کرنی ہے تو پہلے میں نے سجدہ کرنا، اس کے بعد میں نے رکوع کرنا ہے، یہاں سے یہ دلیل تو نہیں لی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا کہ آپ نے مطیع فرمان بردار ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو اعمال اللہ تعالیٰ نے بس ان کو آپ بتلا دیے۔ تو جہاں پر ترتیب یعنی بیان کی جائے تو وہاں پر پھر ترتیب ملحوظ رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں جہاں پر کوئی بھی طریقہ بتایا، آپ وضو کا طریقہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، غسل کا طریقہ دیکھ لیجئے، نماز کا طریقہ، وہاں پھر آپ نے ترتیب رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ترتیب کے ساتھ آپ علیہ السلام چلے ہیں کہ رکوع کب ہے، سجدہ کب ہے، قیام کب ہے، ٹھیک ہے، اور تشہد کب ہے، سارا کچھ آپ ترتیب کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا پہلے سلام پھر اس کے بعد نماز اس طرح شروع کرنی ہے، پھر سجدہ، پھر نہیں، کیوں؟ جہاں پر مقصود تعلیم دینا ہے، تعلیم کے اندر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ پوری بات بتا دیں، کیونکہ وہاں پر اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اچھا یہ پہلے تھا تو یہ بعد میں ہے، اس کا مطلب یہ پہلے کرنا ہے، میں نے یہ بعد میں کرنا ہے، تو یہاں پر یہ مقصود نہیں۔ اور دوسرا علماء یہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا مقدم کیوں کیا؟ ایک تو شکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا سجدہ شکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سجدہ شکر کر لیں، ٹھیک ہے، صرف سجدہ، جیسے سجدہ تلاوت ہوتا ہے نا، جیسے ہم تلاوت کرتے ہوئے وہ آیات آ جاتی ہے تو ہم سجدہ کر لیتے ہیں، اسی طرح کوئی خوشی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نبی علیہ السلام جو ہے اسی وقت سجدے میں گر جایا کرتے تھے، تو یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ تو یہ شکر کے لیے صرف سجدہ ہے تو اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان انتہائی عاجزی، انکساری اور انتہائی فرمانبرداری کا جو اظہار کرتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے کی حالت میں یعنی وہ اپنی، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنی پیشانی وغیرہ جو بہترین جسم کا حصہ ہے وہ سب سے نیچے زمین پر وہ لگا کر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ میں اتنا مطیع ہو گیا ہوں کہ دیکھ لے میں نے اب اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو بھی نیچے لگا دیا۔ اور پھر اس حالت کے اندر انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سجدے یعنی جس حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سب سے قریب قربت والی حالت سجدے کی ہے، اور اس لیے فرمایا فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ، اس حالت میں جو بھی اللہ سے تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں، قریب ہے وہ بات تمہاری قبول ہو، بات مانی جائے جو اللہ تعالیٰ سے تم مانگتے ہو۔ تو اس وجہ سے اس کو سجدے کی اہمیت کو یعنی واضح کرنے کے لیے ادھر مقدم کر دیا۔ اور اکثر طور پر بھی اگر کسی کی تعظیم میں ہم دیکھتے ہیں تو بندہ کیا ہے، وہ اس طرح جھکتا ہے، یعنی پیشانی لگاتا ہے۔ آپ جہاں چلے جائیں دیکھ لیں قبر پہ جھکتا ہے تو بندہ سجدے کی حالت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی پیر کے سامنے جا رہا ہے وہ سجدے، یعنی وہ اپنی انتہائی عاجزی کو وہ ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جھک کر بھی ملتا ہے تو وہ انتہائی وہ نیچے لگانے پاؤں کے قریب قریب اپنی پیشانی کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اس سے ملتا بھی ہے نیچے جھک کر، تو یہ کیا ہے کہ انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چیز جو یعنی کہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور پھر فرمایا رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعَاتِ کہ رکوع کرنے والی عورتوں کے ساتھ تم رکوع کرو، کیونکہ ان کو کیا ہے، آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کی نیت سے انہوں نے پہلے سے ان کی والدہ نے نیت مان لی تھی اور ان کو وقف کر دیا تھا۔ اور یہ محراب میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ محراب نہیں کہلاتا، وہ جو ایک بلند و بالا جو کمرہ وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ ان کا موجود تھا، تو وہاں پر یہ رہتی تھیں، تو اس لیے وہ خدمت بھی کرتی تھیں، وہاں پر وہ نماز پڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہاں سے یعنی یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ خواتین وہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی پڑھی جاتی تھیں، خواتین مسجد کے اندر آیا کرتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، پنجگانہ نماز۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی مسجد میں نہیں آ کے پڑھتی تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں اگر پڑھتی ہے تو گھر کے اندر وہ جو گھر کا اندر والا حصہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، جہاں پر یعنی کہ نظر نہیں پڑ سکتی وہ اس کے لیے بہتر ہے۔
اب عورتیں کیا سین میں پڑھ لیتی ہیں، برانڈے میں پڑھ لیتی ہیں، یا اوپن کمرے کے اندر پڑھ لیتی ہیں. نہیں، ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر والے حصے کے اندر وہ پڑھیں نماز، تاکہ مطلب بے پردگی وغیرہ نہ ہو. یہ سب سے ان کے لیے بہتر ہے. باقی مسجد کے اندر بھی آتی ہیں تو اس کے اندر بھی یہی چیز رکھی گئی ہے کہ پیچھے بھی وہ خواتین کھڑی ہوتی تھیں، تو اس کو کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کی پہلی صف کو بہتر قرار دے دیا تھا، عورتوں کی پہلی صف کو برا قرار دے دیا تھا. کیوں؟ کہ ان کی مردوں کی قربت ہو جایا کرتی تھی، اور مردوں کی پہلی صف اور آخری صف کو آپ نے بدترین شمار کیا، اور عورتوں کی جو سب سے پچھلی صف ہوتی تھی وہ سب سے افضل ہوتی تھی. کیوں؟ وہ مردوں سے بہت زیادہ دور جا رہی ہے. تو یعنی قربت نہیں ہے اب تو، یعنی کہ وہ نہیں ہے. مساجد کے اندر الگ باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ آتی ہیں تو وہ آ سکتی ہیں. شریعت نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہ مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اجازت مانگتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ منع نہ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی رائے تو مطلب کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ جائیں، لیکن ان سے پوچھا تم کیوں نہیں منع کرتے؟ کہا کہ میں کیسے منع کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور وہ مجھ سے اجازت مانگتی ہے تو میں تو اس کو اجازت دیتی ہوں. پھر لوگوں نے یہاں پر ایک اور قصہ نعوذ باللہ گھڑ لیا، جھوٹا ہے یہ، کہ سیدنا عمر نے ایک دن صبح فجر کے ٹائم آئے، پیچھے سے ان کو ہاتھ مارا اور جو ہے نا چپکے سے نکل گئے. وہ آئیں گھر پہ، انہوں نے کہا آج تو مجھے کسی نے چھیڑ دیا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا نہ جایا کرو. کہتے ہیں اس طرح وہ روک تو نہیں سکے کہ تم مسجد میں نہ جاؤ، اس طرح کر کے انہوں نے روک دیا. نعوذ باللہ. کیا مدینہ کا ماحول اتنا برا تھا؟ پہلی بات. اور کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈرپوک تھے کہ اپنی بیوی کو اس انداز میں روکیں گے؟ عجیب یعنی باتیں ہم کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہو. کیا وہ ایسی حرکتیں کر سکتے تھے؟ تو یہ سراسر ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ایک ہیلا کر کے اس طرح اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے روک دیا. نہیں. پھر سیدنا عمر کے ہی بیٹے عبداللہ، ان کے ایک آگے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا میں تو اپنی بیوی کو روکوں گا. تو ان کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے مرتے دم تک بات نہیں کی کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کے اندر جاتے اور کہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کو روکوں گا، نہیں جانے دوں گا. انہوں نے بات ہی نہیں کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا اس سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا اور باپ ہیلا کرتا ہو؟ بیٹا جو ہے اپنے بیٹے سے وہ ناراضگی کا اظہار کر لے، بات کر لے، اور اس کے باپ کی یہ تربیت ہو کہ وہ مطلب وہ جانے نہ دے. یہ تو مطلب وہ چیزیں ہیں جو عقلی طور پہ بھی سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر الزام ہے. تو برکعی مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو یہ یعنی کہ جب بندے کو نعمت ملے اس کے بعد یہ کام اس کو کرنے چاہیے، اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں. پھر اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 مسئلے واضح طور پر بیان کر دیے جو ہمارے مسائل بھی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ہمارے ہاں تو لوگ پتہ نہیں کتنے کلابے جوڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ جو ہے نا وہ الگ تقسیمیں کر کے عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہونا تھا جو کچھ ہو گیا سب کا علم رکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں یہ وحی ہے، کچھ کیا ہے، یعنی الجھا کر لوگوں کو زبردستی ثابت یہی کرواتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے تھے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس چیز کا رد کر دیا کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے. کیوں؟ اگر جانتے ہوتے تو نوحیہ الیک، پھر وہی کیوں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ جو پیچھے آپ نے پڑھی ساری خبریں یہ میں نے آپ کو جو دی ہیں یہ غیب کی خبریں. آپ کو کیا پتا آل عمران کون تھا، مریم کون تھی، عیسیٰ کون تھے، زکریا کون تھے، یحییٰ کون تھے، یہ سارے واقعات کس نے بتائے؟ من انباء الغیب، اللہ کے دیے میں نے غیب کی خبریں تمہیں دی ہیں. تو غیب کی خبریں وحی کی جا رہی، تو وحی اس کو کی جاتی جس کو پتہ نہ ہو. جس کو پتہ اس کو بتلایا جائے گا جی بھائی یہ واقعہ ہو گیا، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی مجھے تو پتہ ہوتا ہے پہلے سے، آپ مجھے کیوں بار بار بتاتے ہیں؟ اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کی یہاں پر نفی ہوتی ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے. اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر بھی نہیں. ہمارے ہاں تو باقاعدہ یعنی محفل ہوتی ہے تو اس میں ایک کرسی رکھ دی جاتی ہے کہ جی کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے. پھر ابھی میں نے 4 دن پہلے کی بات ہے، انڈیا کے ایک عالم سعودی عرب میں ہوتے ہیں، شیخ مظفر ان کا نام ہے، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، لال رومال سا انہوں نے پہنا ہوتا ہے اور اکثر ویڈیوز وہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک شادی کارڈ تھا اور وہ شادی کارڈ کسی نے بھیجا ہے مدینہ کے اندر، انہوں نے دکھایا نہیں کس علاقے کا تھا، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں. بہرحال وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے کہ جی آپ میری شادی کے اندر حاضری ہو، یہ میں آپ کو خصوصی دعوت نامہ بھیج رہا ہوں. یعنی اتنی جہالت
ہمارے اندر۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں، یہ عقیدہ نظریہ رکھنا۔ پھر ایک ہی وقت کے اندر ہر جگہ، یہ حاضر ناظر صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کو دیکھنے والا ہے، کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں۔ حاضر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے علماء کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا، کیوں؟ حاضر کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا جی کیا نام ہے، اس بندے کو عدالت میں آواز لگائی جاتی ہے نا، اس کو پیش کریں، حاضر کریں، تو مطلب یہ کہتے ہیں اچھا لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ حاضر نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کیا استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عالم ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، تو حاضر ناظر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر نہیں تھے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ دو باتیں کی، دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ آپ کی نفی ہوگی۔ اور تیسری بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بیان کی، جو مسئلہ یہاں پر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اب کیا ہے، بیت المقدس کے باقی خدام سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خود کیا ہے، ان کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے وہ قرعہ کیوں ڈلواتے؟ پھر وہ کہتے بھائی قرعہ میرے نام پہ نکلنا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے ہی اس کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس کا کفیل بننا ہے، قرعے کیوں ڈالتے ہو؟ اور چوتھی چیز یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک چیز کے حقدار زیادہ ہو جائیں تو اس میں جھگڑے ختم کرنے کا جو حل اسلام دیتا ہے وہ قرعہ دیتا ہے کہ آپ قرعہ نکالیں، جس کے نام نکلتا ہے اس کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر وغیرہ میں جایا کرتے تو اپنے ساتھ ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو لے کر جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ایسے اگر وہ انتخاب کرتے کہ جی آج تم چلو، تو ظاہر دوسری ناراض ہو سکتی تھی، تو اب سب کا حق تھا، سب کو تو نہیں آپ لے کر جا سکتے تھے، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، تو پھر کیا کرتے تھے، آپ قرعہ ڈالتے تھے، جس کا بھی نام نکلتا تھا وہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ تو یہی چیز نبی علیہ السلام نے پہلی صف کے بارے میں بھی فرمائی، یہی چیز اذان کے بارے میں بھی کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے اس کی اہمیت کیا ہے تو لوگ جھگڑا کریں کہ وہ کہے میں اذان دوں گا، وہ کہے گا جی میں نے پہلی صف کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا کہ ان کا حل کیا نکلے گا کہ جی قرعہ ڈالا جائے گا، جس کا نام آئے گا وہ اذان دے گا، جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف کے اندر آئے گا۔ تو یہ حل یعنی کہ ہے اسلام نے دیا کہ جب ایک چیز کے حقدار زیادہ ہو جائے تو پھر آپ اس کا جھگڑا کیسے ختم کرنا ہے، قرعہ ڈال دیں، سب کی پرچیاں ڈال دیں، جس کا نام نکلتا ہے بس اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے، آپ نے یہ جو ہمیں خبریں دی ہیں، واقعات بتلائے ہیں، یہ واقعات آپ کا ہمیں بتلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک ان واقعات کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکا، نہ کسی یہودی نے، نہ کسی عیسائی نے، نہ کسی اور نے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی زکریا علیہ السلام تھے ہی نہیں، مریم تو کوئی نہیں گزری، عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی نہیں تھے۔ یہ سارے واقعات یعنی الغرض قرآن مجید پورے کا پورا یہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی، سچی ہونے کی یہ دلیل بھی ہمارے سامنے پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ یہ وہ باتیں آپ کو بتلاتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو بتلا دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔